السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ عربی سیکھیں اس کورس کا دوسرا سبق اور اس کا دوسرا حصہ یعنی عربی گرامر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو و عربی زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو و عربی زبان و ادب سے متعلق بنیادی سطح سے لے کر ادبی سطح تک کے مواد اکٹھا کیے گئے ہیں جن سے آپ بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ جو کورس عربی زبان کا چل رہا ہے، اس میں ہر سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا گیا ہے، چنانچہ اسی کا دوسرا حصہ عربی گرامر کا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پیش کریں گے زمانہ یعنی ماضی، حال اور مستقبل، ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں، ساتھ ہی ساتھ کلمہ کی اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کی تعریفات اور ان کی مثالیں۔ زمانہ دراصل وقت کو کہتے ہیں اور عام طور پر زمانے 3 ہیں، یا یوں کہا جائے کہ زمانے کل 3 ہیں۔ نمبر 1 گزرا ہوا زمانہ یعنی جو گزر چکا، پچھلا دن جو گزرا وہ زمانہ، اسے ماضی کہتے ہیں۔ تو ماضی کے معنی ہوا گزرا ہوا زمانہ۔ اس کی عربی زبان میں مثال ہے ذہب زید، ذہب زید۔ ذہب کے معنی جانا، اور ذہب فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا گیا۔ زید زید، ذہب زید، زید گیا یعنی پچھلے زمانے میں گیا۔ دوسرا زمانہ ہے حال یعنی ابھی جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ زمانہ، اسے کہتے ہیں حال کا زمانہ، ابھی جاری زمانہ اسے حال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے یذهب زید، یذهب زید، زید جا رہا ہے، زید جا رہا ہے یعنی فعل مضارع کا صیغہ لایا گیا یذهب، اور اس کا ترجمہ ہوا زید جا رہا ہے یعنی ابھی جا رہا ہے، اس وقت حال میں۔ تیسرا زمانہ ہے آئندہ یعنی آنے والا کل آنے والا زمانہ، اسے کہتے ہیں مستقبل۔ تو مستقبل کے معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ اس کی مثال ہے یذهب زید۔ تو گویا دونوں حال اور مستقبل دونوں کی مثالوں میں یذهب زید پیش کیا گیا۔ تو دوسری مثال کا یعنی مستقبل کا ترجمہ ہوگا زید جائے گا، زید جائے گا، اور اوپر ترجمہ ہوا زید جا رہا ہے۔ تو گویا مضارع میں حال اور مستقبل دونوں قسم کے معنی پائے جاتے ہیں، زید جا رہا ہے یا جائے گا، اسی لیے مضارع کا صیغہ لایا گیا۔ تو یہ کل 3 زمانے تھے۔ جو بھی بات، جو بھی کام، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ ان 3 زمانوں میں سے کسی بھی ایک زمانے میں پیش آئیں گے، اور اس کے بعد انہیں ہی عربی زبان میں الگ الگ اصطلاحات سے تعبیر کریں گے۔ یعنی اگر گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات پیش آئے تو اسے نحو و صرف کی اصطلاح میں ماضی سے تعبیر کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ابھی حال میں پیش آئے، ابھی فوری طور پر کوئی بات پیش آ رہی ہے اسے حال سے تعبیر کریں گے، اور جو آئندہ پیش آنے والی ہے کوئی چیز یا کوئی حالات پیش آنے والے ہیں ان کو مستقبل سے تعبیر کریں گے۔ گزشتہ سبق میں، گرامر کے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ کلمہ یعنی ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اسے مفرد بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو پیش کی جا رہی ہے یہ جو کلمہ ہے یعنی جو لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل،
نمبر 3 حرف. تو یہ 3 قسمیں ہیں جو تینوں کی تینوں کلمہ کی. اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی، جانور، جگہ یا چیز کا نام سمجھ میں آئے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا. تو اسم ایسا کلمہ ہے جس سے کسی آدمی، جانور، جگہ یا چیز کا نام سمجھ میں آئے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. اس کی مثال زیدن یہ اسم ہے اور یہ کسی آدمی کا نام ہے. جملن اونٹ یہ جانور کا نام ہے. مکہ یہ جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے. اس طریقے سے اور بھی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس پر مزید مثالوں کا اجرا آپ کر سکتے ہیں عربی زبان کی تحریروں میں دیکھ کر، عربی تحریر میں دیکھ کر. تو اسم کے بارے میں بات آئی کہ اسم دراصل اسم کا معنی نام کیا آتے ہیں. کسی چیز، کسی جگہ یا پھر کسی آدمی یا جانور کے نام کو، نام جس سے پتہ چلے اس کو اسم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ اس میں کسی قسم کی زمانے کی تعین نہ ہو، یعنی ابھی، بعد میں یا آئندہ اس طرح کی چیزوں کا پتہ نہ چلے. تو ایسے کلمے کو اسم کہتے ہیں. فعل کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے. فعل ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کون سے زمانے میں ہوا ہے. فعل ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کون سے زمانے میں ہوا ہے. جیسے قرأ اس نے پڑھا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پڑھا. یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا یعنی یا تو ابھی پڑھ رہا ہے یا آئندہ مستقبل میں پڑھے گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہے قرأ اور یقرأ، یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جس میں کسی کام کا پڑھنے کے کام کا کرنا معلوم ہو رہا ہے. تو ایسے لفظ کو فعل کہیں گے جس میں کسی کام کے کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی پہلے لفظ میں گزرے ہوئے زمانے میں پڑھنے کا کام ہوا اس کا پتہ چل رہا ہے اور دوسرے لفظ میں آئندہ یا ابھی پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اس سے متعلق معلوم ہو رہا ہے، لہذا یہ فعل ہوا. حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے. حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے. تو اس کو ہم اردو زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حروف روابط جو ہوتے ہیں اور چنانچہ جیسا کہ جو کہ یہ سب جو ہے کسی چیز کے ساتھ، کسی جملے کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی حروف جو ہے وہ کسی اسم کے ساتھ، کسی جملے کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوں گے. جیسے من اس کے معنی سے، الا اس کے معنی تک، اسی طرح فی اس کے معنی میں. اب اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ جیسے من البیتی گھر سے، الی البیتی گھر تک، فی البیتی گھر میں. اس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو اپنا معنی اچھے طور پر دے گا اور اس سے بات سمجھ میں بھی آئے گی. لیکن اگر اسے الگ رکھا جائے تو لفظی اس کا معنی تو ہے لیکن اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، گویا وہ اپنا معنی بتانے میں، اپنا معنی کا کما حقہ، اس کا حق ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے تینوں زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل، اسی طرح کلمے کی تینوں اقسام اسم، فعل اور حرف سے متعلق تفصیلات رکھی گئی اور ان کی کو مثالوں سے آپ کو سمجھایا گیا. امید ہے کہ آپ اس کا اجرا کریں گے اور عربی زبان کی کتاب پڑھتے وقت یا عربی زبان کے جملے دیکھتے وقت ان تمام چیزوں کا آپ
اجرا کریں گے، ان تمام چیزوں کی تعین کریں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے، اسی طریقے سے یہ تینوں زمانوں میں سے یہ کون سا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے